کیا اسلام میں قتال کا مطلب لاشیں گرانا اور دہشت گردی ہے؟ انتہا پسندوں نے ان آیات کو صرف جنگ اور قتل و غارت سے جوڑ دیا ہے، لیکن اگر ہم لغت کی رو سے دیکھیں تو حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج ہم سورہ التوبہ کی آیات 14 اور 15 کے اصل لغوی اور نفسیاتی معنی کو سمجھیں گے۔ یہ آیات بندوق کے زور پر نہیں، بلکہ عقل اور دل کو تبدیل کر کے مستقل امن قائم کرنے کا راستہ دکھاتی ہیں۔ سورہ التوبہ کی آیت 14 کو سمجھنے کے لیے ہمیں بنیادی لغوی اصطلاحات کو دیکھنا ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے قتال کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، انہیں رسوا کرے گا اور مومنین کے دلوں کو شفا دے گا۔ یہاں لفظ مومن کا مادہ امن ہے۔ مومن کا لغوی مطلب ہے امن قائم کرنے والا اور دوسروں کو امان دینے والا۔ ایک سچا مومن کبھی بھی خون خرابہ اور مار دھاڑ پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد ہی معاشرے میں امن لانا ہے۔ اب آتے ہیں اسی آیت میں موجود لفظ قتال کی طرف، جس کا مادہ قتل ہے۔ لغت میں اس کا اصل مفہوم کسی بگاڑ، ظلم یا حملہ آور کو مغلوب کرنا اور اس کی فکری طاقت کو توڑنا ہے۔ اسی لیے یہاں عذاب اور رسوائی کا ذکر ہے۔ یہ عذاب اور رسوائی کوئی جسمانی تشدد نہیں، بلکہ ظالموں کے جھوٹے نظریات کی فکری شکست اور معاشرے میں ان کی اخلاقی رسوائی ہے۔ قرآن جب یہاں قتال کا حکم دیتا ہے تو وہ انسانوں کی مادی جان لینے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے ظالمانہ اور انتہا پسند نظریات کا نفسیاتی اور فکری قتل کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آیت 15 میں جا کر بات مزید واضح ہوتی ہے، جہاں دلوں کا غصہ مٹنے اور توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ یہاں ایک گہرا نفسیاتی نکتہ ہے۔ اگر انتہا پسندوں کے طریقے پر کسی انسان کو فزیکل طور پر جان سے مار دیا جائے تو مرے ہوئے انسان کی اصلاح یا توبہ سے ممکن ہے۔ فزیکل موت تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہے۔ بندوق اور لاشوں سے صرف دشمنی اور غصہ بڑھتا ہے، جس سے نئی جنگیں جنم لیتی ہیں۔ قرآن کا قتال لاشیں گرانا نہیں، بلکہ فکری اصلاح ہے تاکہ انسان زندہ رہے، اس کا غصہ مٹے اور وہ بدل جائے۔ ان آیات کے اس گہرے نفسیاتی فلسفے کے بعد ہی ہم اسلام میں جہاد کے حقیقی تصور کو سمجھ سکتے ہیں۔ جہاد، جس کا مادہ جہاد ہے، اس کا مطلب فزیکل جنگ نہیں، بلکہ کسی نیک مقصد کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دینا اور مستقل فکری جدوجہد کرنا ہے۔ اسی لیے ان آیات کے آخر میں کہا گیا کہ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ علیم یعنی حقائق کو جاننے والا، اور حکیم یعنی بگاڑ روکنے کے لیے محکم حدود قائم کرنے والا۔ الہی قانون یہ ہے کہ مستقل امن بندوق کی گولی سے نہیں، بلکہ فکری جہاد کے ذریعے دلوں اور عقل کو تبدیل کرنے سے قائم ہوتا ہے۔ اب اس الہی قانون کا علمی موازنہ بائبل کے عہد نامہ قدیم سے کرتے ہیں۔ کتاب استثنا باب 20 آیت 16 اور 17 میں دشمن شہروں کے بارے میں صاف حکم ہے کہ وہاں ہر سانس لینے والی چیز کو فزیکل طور پر قتل کر دیا جائے اور کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ وہاں توبہ یا اصلاح کا کوئی چانس ہی نہیں دیا جاتا۔ انتہا پسند مسلمان اسلام کے نام پر دراصل بائبل کا یہ خونی قانون پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام بدنام ہوا۔ اس ثابت ہوا کہ قرآن کا پیغام دلوں کو فتح کرنا اور امن قائم کرنا ہے، لاشوں کے ڈھیر لگانا نہیں۔ سچے مومن بنے اور اس پرامن الہی پیغام کو عام کریں۔ اگر آپ کو یہ علمی موازنہ پسند آیا تو تموروس ہوپ کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں کریں۔